بسم الله الرحمن الرحيم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد کیمرہ میں ہو گیا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وعاطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ایک تو ہم نے آیت قرآن پاک کی پڑھی ہے جو بڑی مشہور، جو سب کو یاد ہوگی. اس کے بعد سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، طبرانی وغیرہ، مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری ایک جماعت نے روایت کیا ہے. کسی حدیث کا زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کا روایت کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام یہ حدیث بار بار لوگوں میں بیان کرتے رہے، اس لیے متعدد محفلوں میں مختلف صحابہ کرام نے سنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس آیت اور اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ سنن ترمذی کے ہیں. اس میں ایمان کے مکمل اور ایمان کی 5 علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. دوستو، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے وہ نعمت ایمان ہے، جس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایمان کو نعمت قرار دیا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو کہتا الحمدللہ الذی من علی بالایمان
الحمدللہ الذی من علی بالاسلام. بڑی دعائیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے ایمان سے نوازا. اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے اسلام سے نوازا. اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہجرت کی توفیق دی. اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں جہاد کی توفیق دی. اور اللہ کا کرم ذرا دیکھو، اس عورت سے اللہ نے میری شادی کرا لی جس کے ہاں میں نوکری کیا کرتا تھا. وہ سٹھانی تھی اور آج میں لیٹتا ہوں تو ہمارا پیر دباتی، میری خدمت کرتی. کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ انعام. تو ایمان کی حفاظت، اسی لیے ایمان کی قیمت کا اندازہ اس وقت لگایا جا سکتا ہے جب قرآن پاک کی آیت اور نبی علیہ السلام کی حدیث سنا جائے کہ اگر انسان ایمان سے محروم ہے، قیامت کے دن اپنی نجات کے لیے اپنی ماں، باپ، عزیز واقاری، بیوی، بچے، یہاں تک کہ دو زمین آسمان بھر کر کے سونا دے دیا جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ فدیے میں قبول نہیں کرتے. بیوقوف، اتنا کچھ دے رہا ہے، میں نے تو تجھ سے بڑی آسان چیز طلب کی تھی، اگر وہ چیز آسانی سے قبول کر لیا ہوتا تو جنت تجھے مل جاتی، جہنم سے بچ جاتا. وہ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیں. ایمان کی تکمیل اور ایمان کے مکمل ہونے کی نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 5 شرطیں بیان کی ہیں. جب کوئی انسان 5 شرطیں پیدا کرتا ہے تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور ایمان جب مکمل ہوگا تو بھی یاد رکھیں، ایمان کی تکمیل کے بعد ہی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے. ایمان جب انسان کا درست رہا، مکمل ہے، تو اس انسان کا ایمان ہی انسان کو اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرتا ہے اور برائیوں کے ترک کرنے، اور اگر شیطان گناہ کرا دے تو توبہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. ایمان کی خوبی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو تو ایسا نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو ایسا نہ کرو. اللہ اکبر. ایمان کا حوالہ دیا جاتا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آنف میں من احب للہ، من احب للہ، جو انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے. جب انسان اپنا یہ معیار بنا لے گا، یہ معیار بنا لے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں صرف اس بنا پر کہ اس سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. جب انسان یہ اپنا انسان کا ایمان، انسان کا تصور اور یقین اس بات پر ہو جائے گا تو اب انسان کالے گورے عربی اجمی کو نہیں دیکھے گا. سمجھ گئے نا؟ وہ محبت کرے گا ہر مومن سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں سے محبت کرتا. اور اگر کسی مومن کی کچھ زیادتی سے آپ کو تکلیف پہنچی تو اس زیادتی اور تکلیف کو وہیں تک محدود رکھیں گے، اسے تجاوز نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہاں اس نے مجھے تکلیف پہنچایا، لیکن اس کی دشمنی اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب. اس سے محبت کرنا ہی، عدل و انصاف سے پیش آنا ہی ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے دیکھو، آپ حضرات سمجھتے دنیا میں سب سے زیادہ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ سوتن کے اندر. سوتنیں آپس میں بالکل ناممکنات میں سے ہو جاتی ہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام بہتان تراشی کی گئی تو آپ کے مد مقابل ام المومنین جو حریف تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، اللہ سوچے ایمان ہماری عائشہ سے ہے، آئے دن چلتی رہتی ہے، لیکن بہرحال محبت، عدل انصاف. ذرا سوچیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قسم کا بدلہ چکانے کا سب سے اچھا موقع کیا تھا؟ جب حضرت عائشہ پر بہتان لگائے گئے.
لوگوں نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ اکبر کرنے کی کہ کیا خیال ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ عائشہ تو کوئی تصور کی ہی نہیں جا سکتی۔ راوی حبسہم الور، حضرت زینب کو انتقام لینے سے روکنے والی چیز ان کا ایمان، ان کا ورع، ان کا تقویٰ تھا۔ اتنے خطرناک موقع پر جبکہ حضرت زینب چاہتی پورا کا پورا بدلہ جو چاہتی جتنا عام کرتے، نہیں، ہماری ان کی ٹھنی رہتی ہے، وہ بڑی کہ میں بڑی چلتی رہتی ہے، لیکن بہرحال ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے اوپر جو بہتان لگائے گی سراسر جھوٹ ہے۔ کیوں؟ ارے عائشہ کو میں اتنی بھولی بھالی آٹا گوجتی رہتی ہے، چولہا جل رہا ہے، نیند آتی تو سو جاتی، بکری آتی ہے تو آٹا کھا کے چلی جاتی ہے۔ جو اتنی بھولی بھالی ہوگی اس سے اتنا بڑا منکر ناممکنات میں سے اللہ اکبر۔ یہ انسان کب کرے گا؟ جب کسی سے محبت کا معیار کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ یہی محبت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ پھر اسی طریقے سے جس چیز سے بھی محبت کرے، ایسا نہیں کہ ہاں لوگوں ہی سے، جس چیز سے محبت کریں اس میں بھی صرف کس کی رضا مقصود ہو؟ اللہ۔ مسجد سے اس لیے محبت کہ اللہ کا گھر ہے، میں خانے سے اس لیے محبت کہ شیطان کا اڈا ہے وہ، سمجھئے نا؟ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز، نبی کی سنت سے محبت اس لیے کہ سنت میں نجات ہے، ایمان کا تقاضا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر نبی کی سنت سے محبت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اسی لیے بڑی فضیلت، بڑا اونچا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ان کا جو محبت کرتے ہیں تو صرف کس سے؟ کس کی رضا؟ ہر انسان، ہر چیز جس سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے بنیاد اور معیار کیا بناتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ ہمیں وہی کرنا ہے جو جس میں رب کی خوشی ہو، بس مسئلہ صاف ہو گیا۔ اپنے پرائے ہر ایک سے محبت کرے گا انسان، اللہ اکبر، قیامت کے دن حشر کے میدان میں کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ دعا کرو ہم سب شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی۔ حشر کے میدان میں اتنی پریشانی ہے، ذرا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو میری رضا کے لیے، کسی سے دوستی کیا تو دوستی میں میری رضا، کہاں ہے وہ لوگ؟ پھر اللہ اعلان الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ آج حشر کے میدان میں ان تمام لوگوں کو ہم سورج کی تپش اور حشر کی پریشانیوں سے بچائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جس سے نفرت کرتے ہیں، جس سے عداوت کرتے ہیں، تو عداوت میں اپنی نفسانی خواہشات یا اپنا کوئی مقصد نہیں، صرف ایک ہی رضا، ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس سے ہم نے محبت کیا اس لیے کہ اللہ، اس کی محبت میں اللہ کی رضا ہے، تو اللہ اکبر، ہم اس سے نفرت بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کی نفرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ سارا معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کا۔ کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی، کسی سے تعلقات جوڑنا، کسی سے تعلقات توڑنا، ان تمام چیزوں میں، اور ہم جا رہے تھے، ہم سے اس نے سلام نہیں کیا اس لیے میں نے اس سے تعلق توڑ لیا، میں اس کے ہاں جاتا ہوں مجھ سے ذرا سیدھی بات نہیں کرتا، ہماری عزت نہیں کرتا، میں نے اس سے رشتہ توڑ لیا، تو یہ تو اپنے لیے آپ نے رشتہ توڑا، اللہ کے لیے تو نہیں توڑا۔ اللہ اکبر۔ مولا غلام رسول قلعہ والے میاں صاحب کے شاگرد کو
جب انگریزوں نے پکڑا اور جیل میں ڈالنے کے لیے ڈالا اور سزائے موت کے لیے جب باہر نکالا جلاد، تو دیکھا جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک مسلمان انسان نظر آ رہے ہیں۔ انگریز حیران رہ گیا، آج تک دنیا میں نے بہتوں کو سولی پر لٹکایا لیکن اتنی پبلک میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پوچھا کیوں بھیڑ لگائے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ سارے لوگ ہیں، یہ تو کم ہیں، ابھی تو پورا ہندوستان، پورا پنجاب خالی ہے، یہ تو چند علاقے لوگ آئے ہیں، ان کا استاد ہے جس کو تم سولی پر لٹکانے کے لیے جا رہے ہو، اور یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کفن ساتھ لے کر کے اگر سولی پر تم نے لٹکایا سب اپنی جان دے دیں گے، اس لیے سوچ لو ایک غلام کو مولانا غلام رسول کو آپ سولی پر لٹکائے تھے تو اتنی جانے والی اللہ اکبر۔ مولانا نکلے، کتنی حب فی اللہ، کہا میرے بھائیو آپ لوگ واپس جائیں، اگر آپ کی محبت میرے لیے للہ فی اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے تو آپ واپس جائیں۔ کیوں؟ اگر آپ لوگ ہنگامہ کریں گے تو ہماری ایک جان کے خاطر انگریز لاکھوں ہندوستانی مسلمانوں کو شہید کر دے گا۔ اپنا کوئی مقصد نہیں، مقصد کس کا ہو؟ اللہ کی رضا۔ تو دشمنی بھی ہو تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فلاں انسان سے اس لیے ہم دشمنی رکھتے ہیں، فلاں سے اس لیے ہم قطع تعلقی کرتے ہیں کہ اس سے قطع تعلقی اور اس کے دشمنی ہی میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رضا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ذرا سوچو، اللہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے بدر کے میدان میں، کدھر دیکھیں کافروں کی لاشیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں، تو دیکھا کہ ان کے بھائی عبید بن عمیر جو تھے، ان کے بھائی دو مسلمان قیدی ان کو پکڑ کر کے کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، پکڑ کر کے لے کے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس لا کر کے قیدیوں میں شامل کرتے۔ لیکن جب مصعب بن عمیر کے سگے بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی مسلمان تو ہے لیکن ہے تو میرا بھائی، اب بھائی یاد آیا، یہ تو ہمارا مسلمان، بڑے زور سے چلایا مصعب میں تمہارا بھائی ہوں، پہچانتے ہو نا، ایک ماں ایک باپ کے ہیں۔ اشارہ کیا تھا؟ ذرا آج تو کم سے کم ہمیں ان مسلمانوں کی گرفت سے بچا لو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے مثال قائم کر دی، بڑے زور سے چیخے ڈانٹا، کہا وہی حق، کم وقت خاموش ہو جا، آج میدان جنگ ہے، کفر و ایمان کی لڑائی ہے، یہ جو تمہیں گھسیٹ کے لا رہے یہ میرے بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اگر میرا بھائی ہوتا تو مومن بنتا، تو کافر ہو کر کے میرا بھائی اور مجھے قتل کرنے کے لیے، نبی کو قتل کرنے کے لیے فوج میں شامل تھا۔ اور پھر دونوں مسلمانوں کا شددنا علیہم، مضبوطی سے پکڑنا، اس کے ہاں بہت مال رکھا ہوا، جب تک خوب وصول نہیں لینا اس کو آزاد بھی نہیں کرنا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لا تجد قومی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر فاروق ہیں، فلاں ہیں، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایمان کا تقاضا تھا، دشمنی بھی ہے تو صرف بھائی اپنا ہے، لیکن اللہ کا دشمن ہے تو اللہ کا دشمن ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، ہماری دوستی اس سے نہیں جو اللہ کا دشمن ہو۔ اللہ عمر فاروق بیٹھے ہوئے، اللہ رسول نے مشورہ کیا، اشیروا علیہ، لوگوں بھائی ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر کھڑی، اللہ رسول پوچھنے کی چیز نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ رسول یہ جتنے کافر ہیں اور یہ مسلمان، ہر مسلمان کو اس کے کافر قیدی کے حوالے کرے اور ہر کافر قیدی کو مسلمان رشتہ دار کے حوالے کرے، اور اس میدان جنگ کے اندر ہر مسلمان اپنے کافر قیدی کے رشتہ دار قیدی کی گردنیں مارے، اور دنیا میں ہم دکھلا دیں کہ مسلمانوں کے ہاں محبت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی۔ پھر
یہ میرا ماموں ہے، میرے حوالے کرے، میں اس کی گردن ماروں گا، یہ ابو بکر ہے نا، فلاں ان کا رشتہ دار ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایمان آخرکار ہوا کہ گردن نہ ماری جائے، بلکہ کیا کیجیے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ بڑی آسانی مدینہ لائے گئے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے بارے میں سورۃ المجادلہ کی آخری آیت لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم آخر نازل کی کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے، وہ دوستی، روزہ، نماز، توحید، کفر، شرک تو ہی ہے، یہ دوستی بھی کرتے ہیں۔ دوستی اور تعلقات کا معیار جو دنیاوی چیز ہے، اس میں بھی کس کی رضا، اپنی پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ ان کی تائید کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ ایمان آ جائے۔ نمبر 3 دوستو، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے، کسی کو اپنا مال دیتا ہے، کسی کا تعاون کرتا ہے، تو اس میں بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا ہے یا چھوٹا، اپنا ہے یا گئے، وہ دیکھتے ہیں اس کے دینے میں اللہ راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا۔ واللہ ذرا سوچو، اس کے دینے میں اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی رضا نہیں ہے؟ اگر اللہ کی رضا ہے تبھی وہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی برائی کرنے کے لیے برائی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس آتا ہے پیسہ مانگنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حرام کام کر رہا ہے، تب اس کے دینے میں کوئی خیر تو نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی بھی برائی گناہ کے اندر کسی کا تعاون نہ کرو۔ لیکن آپ سوچتے ہیں بھائی حرام کام تو کرے گا، لیکن ہے ذرا رشتہ کا معاملہ ہے، پڑوس کا معاملہ ہے، بڑے صاحب کا معاملہ ہے، نہیں کریں گے تو تعلقات خراب ہوں گے۔ اللہ اکبر! نہیں دوستو، بندہ یہ دیکھتا ہے مومن کہ ٹھیک ہے اپنا ہے یا غیر ہے، اس کے دینے میں اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی رضا نہیں۔ اگر اللہ کی رضا ہے تو دیتا ہے، اور نہیں تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ بہت ساری چیزیں۔ ہاں، یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک چیز، اگر انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، تو اللہ نے ارشاد الا ان تتقوا منهم تقا، اگر اپنے جان کا خطرہ ہے، اولاد کا خطرہ، کہ اگر میں نے نہیں دیا تو میری جان اور مال کا خطرہ ہے، اب ایسے موقع پر اتنا دے دی جس سے آپ کی جان بچ جائے، تو اس میں کوئی مداخلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اجازت دی ہے۔ نمبر 4 وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو دینے سے انکار کرتا ہے تو انکار کرنے میں بھی اس لیے نہیں انکار کرتا کہ اس سے میں نے مانگا تھا ہم کو نہیں دیا، اس لیے نہیں انکار کرتا کہ اس کے پاس بہت ہے لیکن کبھی دیتا نہیں، ہماری اس کی بنتی نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میرا گزر ایک آدمی ہے اس کے دروازے سے ہوتا ہے، برابر آنا جانا ہوتا ہے اس کے دروازے سے، لیکن میں کبھی سوچتا ہوں یہ اپنے بھائی کا گھر ہے، مسلمان بھائی کا، ہم یہاں ذرا ٹھہر کر کے 1 گھنٹہ آرام کر لیں، چارپائی اور بستر دے دے، تو کہتا ہے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، انکار۔ اگر میں سوچوں آج ہاں ٹھہر جاتا ہوں کھانا کھا لوں گا، کہتا ہم کسی کو مہمان نہیں بناتے۔ یا رسول اللہ، اتنا بد اخلاق ہے، اگر راستہ چلتے ہوئے پانی بھی مانگتے ہیں تو بد اخلاقی کرتا ہے، پانی نہیں دیتا، بڑا بد اخلاق ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی ہمارے دروازے سے آتا جاتا ہے،
تو کیا کروں، پورا بدلہ وہ لے لوں آپ. اللہ اکبر. جیسے وہ میرے ساتھ کرتا ویسے میں بھی کروں. اللہ سے فرمایا ہرگز نہیں، ایسے نہ کرو. تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، ضیافت کرو، اپنے ہاں ٹھہراؤ. خبردار کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دو. وَلَٰكِنْ وَتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اس بات پر اپنے دل کو نفس کو راضی کرو کہ جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا اس کے ساتھ تو بھلائی کرنا ہی ہے، اور جو میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتا برائی کرتا اس کے ساتھ بھی ہمیں بھلائی کر. ادفع باللتی ہی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ہمیشہ برائی کا بدلہ کسے دو؟ بھلائی. تو انسان اس نے جیسے کیا ویسے ہمیں نہیں کرنا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کو تو نہیں دیا لیکن حاجت مند ہے، اس کے دینے میں اللہ خوش ہوگا، تو آپ فراخ دلی کے ساتھ اس کو دیں. 4 ہو گئے. نمبر 5 اور آخری چیز، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق ہم ساتھیوں کو دے. وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، انسان کسی کے ہاں اپنی بیٹی اپنی بہن دیتا ہے، کسی کے بہن یا بیٹی سے نکاح کرتا ہے، اپنی بہو بنا کے لاتا ہے، اپنی شادی کرتا ہے. تو نکاح کرنے اور کرانے میں بھی اللہ اکبر انسان صرف کس کی رضا دیکھتا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ اکبر. تنکح المرأة لأربعین، انما تنکح المرأة لأربعین. کسی عورت کی شادی میں کسی عورت سے شادی کرنے میں لوگ 4 چیزیں پسند کرتے ہیں. نمبر 1، کچھ لوگ صرف اس کا حسن و جمال چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ حسن جمال تو ہے لیکن اس کے شادی کرنے میں اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی رضا نہیں. نمبر 2، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا مال دیکھتے ہیں، چلو کیسی بھی ہے لیکن ہے تو لانے والی. آج تو ہی دیکھا جاتا ہے نا، ہاں کتنا لائے گی مہارا، کتنی نوکری ہے، کتنی تنخواہ پاتی ہے، بینک میں کام کرتی ہے تو بہت اچھا. کیوں اتنی تنخواہ اور کہاں ملے گی؟ سب کچھ، چاہے نماز پڑھتی ہو نہیں، صرف کس پر؟ مال تو آیا. نمبر 3، وَلِحَسَبِهَا، کبھی کچھ لوگ نہ مال نہ دولت، اونچے خاندان دے، برادری دے، کس برادری کے ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو 3rd کلاس کی برادری کے ہیں اور کسی اونچی برادری کی بیوی رہے گی تو سسرال جا کر کے آباد ہو جائیں گے، تو کم سے کم بیوی کی وجہ سے ہمیں بھی کیا ہو جائے گی، وہ عزت مل جائے گی. ہم بھی بڑے سوسائٹی میں کم سے کم بیوی کو لے کے جائیں گے، سمجھ گئے نا، تو بیوی بڑے ہی لوگوں کے ہاں جائے گی، ساتھ کیا ہائی فائی سوسائٹی میں شامل ہو جائیں گے. یہ 3. اور کچھ لوگ کیا ہیں، اسے سب چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے دین دیکھتے، والی دین، یہاں دین دیکھتے ہیں. اب یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ کی رضا کس میں ہے؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اللہ سنے شاہ فرمایا دیندار کو اختیار کرنا. اور کتنی عجیب سے بات، واللہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ، جب حضرت ابو ذر غفاری اس سے پہلے بتایا تھا غلام لے کے گئے تو ام ذر نے پوچھا اللہ کے رسول نے کچھ کہا؟ ہاں اللہ کے رسول نے کہا. کیا کہا؟ لے کے آ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس غلام کے ساتھ احسان کرنا. تو ام ذر نے کیا کہا؟ ابو ذر اللہ کے رسول نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے تو اب تو سب سے بڑا احسان اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہی ہوگا کہ ہم لوگ اس کو اپنی غلامی سے آزاد کرا دیں. حضرت ابو ذر نے سوچا سارا کام تو بیوی کو کرنا پڑتا، میں تو اس بوڑھی کے لیے لے کے آیا تھا کہ کام کرے گا، جب یہ ہے بہت اچھا آزاد کر دو بیٹے، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا. یہ بھی نہیں کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس واپس لوٹاتے، نہیں، واپس لوٹاتے بھی غلامی رہتا، واپس نہیں، ہم نے آزاد کر دیا.
اب غلام کی خوشی کی انتہا نہیں، قیدی بن کر کے آیا تھا، ابھی چند دن پتا نہیں بیوی بچے کتنے آ رہا۔ حضرت ابو ذر نے کہا ادھر جاؤ، بھگا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا، کیا ہوا؟ اللہ رسول انہوں نے آزاد کر دیا۔ جب بیٹھو، ابو ذر کو بلایا گیا، اللہ رسول نے پوچھا ابو ذر تم نے آزاد کر دیا؟ اللہ رسول ہاں آزاد کر دیا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ میں اس کو پکڑ کے لے گیا، بیوی کو پکڑا دیا، لو غلام مل گیا، اب ہم دونوں بوڑھے بوڑھی مزے میں رہیں گے، پورے گھر کا کام اندر کا باہر کا یہ کرے گا، اب بس بیٹھ کے کھانا ہے دونوں کو، بڑھاپا ادھر جائے گا آسانی سے۔ ٹھیک ہے۔ تو میری بیوی نے پوچھا کہ تم غلام لے کر کے آئے، اللہ کے رسول نے کچھ اور کہا؟ ہاں اللہ کے رسول نے کہا۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک حکم دیا کہ لے جاؤ غلام ہے لیکن اس کے ساتھ احسان کرنا۔ تو میری بیوی نے کہا اب اللہ کے رسول نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ کے رسول کے فرمان پر سب سے بڑی فرما برداری آپ کی یہی ہوگی کہ اس کو اپنے سب سے بڑا احسان کریں، اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ابو ذر جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ خیر و برکت کا دروازہ کرنا، خیر و برکت کا معاملہ اور رحمتوں و برکتوں کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیوی عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی بطانۃ الصالحہ، بطانۃ الصالحہ، بطانہ یعنی بیوی، اللہ اکبر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دیندار ہو۔ یہ ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول کو تو یہ پسند ہے، کیا؟ فظفر بذات الدین۔ اب آج ذرا دیکھیں شادیوں میں کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ ہاں بھائی، مال دولت۔ آج تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ لڑکے کے پاس پاسپورٹ کہاں کا ہے، وہ تھرڈ کلاس کا کچرا، بالکل بنگال کا، بنگلہ دیش کا، پاکستان کا، انڈیا کا ہے کہ ہے ذرا سا کچھ ہائی فائی، برٹش اور امریکہ کا اور یہاں کا وہاں کا ہے، سمجھئے نا؟ اب وہاں کا ہو چاہے کچھ بھی ہو سب بعد میں ہو جائیں گے۔ اور اس نے کیا کیا؟ 6 مہینے کے بعد واپس لوٹا دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو آج شادی کرنے میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ کچھ لوگ مال، اور کیسے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہن کا رشتہ کیا تو بہنوئی ایسا ملا، دیکھے بھائی لینا دینا سب حرام ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس اپنی بہن کو کپڑا پہنا کر کے رخصت کر دینا، کچھ نہیں لینا دینا۔ میں اللہ کا شکر دے، اللہ جتنا بہترین بہنوئی چاہتے تھے اس سے اچھا بہنوئی مل گیا۔ اس زمانے میں اتنا بڑا والی کون ہوگا کہ صرف ایک جوڑا کپڑا پہنے باقی ہم بنا لیں گے۔ پھر ماں دیکھا وہ بھی سجدے میں پڑی، اللہ سب کو ایسے داماد دینا۔ ہاں باپ بھی کہیں گے، ہم بھی یہاں دبئی سے گئے بھائی، وہاں گئے تو ہم نے سوچا کہ چلو بھائی جو ایک جوڑا خریدنا ہے اس کے لیے تو ایسا کرتے ہیں، نہیں انہوں نے کہا ایک جوڑا ہم کو بنوا دینا، ایک جوڑا ایک بس، اور کیا ہے۔ کرنے لگے، جب سوچا کہ بھائی ان کو لے کے جائیں تو پتا چلا 1.5 لاکھ کے جوڑے بھی لیا اس نے۔ کتنا 1.5 لاکھ نکلنے لگا۔ اصل میں ایک گھڑی بھی لے لینا میرے بھائیوں، آج لینے کا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے مال سمیٹنے کا، اور بہانہ کیا کرتے ہیں؟ آخر ہم نے تو اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا دیا تھا، دیا دوسرے کو وصول رہے ہو کسی غریب سے، نہ دیکھا؟ یہ بھی عجیب سا بہانہ۔ اگر اس نیت سے تم دیے بیٹی کو، ہم نے بھی تو داماد کو اتنا دیا ہے، اتنے سسرال میں اتنا ہم نے سب جہیز دیا ہے، تو ہم بھی سوچتے ہیں کم سے کم اس معیار کا ہو کہ جتنا میں نے دیا ہے اس سے زیادہ ہمیں نکل جائے۔ سارا معاملہ دنیا داری کا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، سمجھ گئے نا؟ نکاح جیسا کام کرتا ہے تو اس میں بھی کس کی رضا؟ اللہ کی۔ 5 ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرمایا جس نے 5 چیزیں اپنا لی فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جب ایمان مکمل ہو گیا
ایمان قوی و مضبوط ہو گیا، اب دین کی ساری راہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیوں؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر صحیح ایمان لا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں، دل میں ہدایت کا راستہ آسان کر شوق و جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کر دے۔ یہاں ان 5 چیزوں کے کہتے ہیں 5 چیزوں کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ان چیزوں میں اخلاص ضروری ہے تو روزے نماز دوسرے کاموں میں اخلاص کیوں نہیں ضروری ہوگا؟ مومن کا ہر کام ہر عمل صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا گفت و شنی جتنی ہو ہر ایک میں معیار کا مقرر کیا جائے اللہ کی رضا۔ اور یہی چیز ہے جو آیت ہم نے پڑھی، اللہ فرماتے قل ان صلاتی و نسکی، میری عبادتیں میری قربانیاں صرف کس کے لیے؟ اور کیا؟ وَمَحْيَايَ، میری زندگی اور موت کا ایک ایک لمحہ بھی صرف کس کے لیے؟ اللہ۔ وَمَحْيَايَ، میری زندگی کا ایک ایک عمل ایک ایک سیکنڈ جو ہم حرکت کریں اس میں سب سے پہلے کس کی رضا مد نظر؟ اللہ تعالیٰ کی مد نظر ہو رضا۔ اللہ تعالیٰ سب کے اندر اخلاص پیدا کرے اور سب کے ایمان کو مکمل کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔